اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی ایک مختصر بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دارالعلوم دیوبند کا ابھی ابتدائی دور تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے ماں باپ کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ جائے دارالعلوم دیوبند پڑھے، لیکن دارالعلوم دیوبند میں مطبخ کا کوئی انتظام نہیں تھا اور کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو ذمہ داروں نے کہا کہ بیٹے تم صرف سبق کے اندر حاضر ہو سکتے ہو، نہ تمہارے لیے بورڈنگ کا کوئی انتظام، نہ تمہارے لیے کھانے کا کوئی انتظام۔ وہ لڑکا ایک مسجد کے اندر رہنے لگا۔ ایک بیوہ عورت تھی، ایک بیوہ خاتون تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا رو رہا تھا۔ وہ خاتون کہنے لگی بیٹے روتے کیوں ہو؟ کہا میں آیا ہوں یہاں پڑھنے کے لیے لیکن میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹے میری کوئی اپنی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بیٹے تو پیار سے اماں کہہ دے، میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کر دوں گی۔ وہ لڑکا آنکھوں میں آنسو لا کر کہتا ہے اماں میرے لیے آپ انتظام کر دے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ ماں نے اس کے لیے روٹی کا انتظام کیا۔ وہ خاتون محلے میں کسی امیر زادے کے گھر میں جاتی، کسی کا برتن صاف کرتی، گھر میں جھاڑو لگا دیتی، کسی کا کپڑا صاف کر دیتی، بدلے میں 2 روٹی مل جاتی، ایک روٹی اپنے پیٹ کے لیے اور ایک روٹی اپنے اس طالب علم کے لیے، طالب علم بیٹے کے لیے، تاکہ یہ بچہ قرآن پڑھے گا اور حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا۔ 3 سال تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اچانک ایک دن ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس لڑکے نے اپنے نمبر کے ذریعے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کروا لیا۔ پڑھتا رہا اپنے وطن پہنچا اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مسند حدیث پر بٹھایا۔ اب وہ صاحب شیخ الحدیث بن چکے ہیں، ان کے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو اب شیخ الحدیث بن چکا تھا گیا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ، وہ پہنچا مدینہ منورہ میرے آقا کے روضہ مطہر پر، اور پھر اس کے بعد پلٹ کر پھر خانہ کعبہ کے سامنے آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے وہ لڑکا کہ ایک تخت بڑی تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس لڑکے نے دیکھا جو اب شیخ الحدیث بن گیا ہے، یاقوت اور زمرد کا وہ تخت ہے اور انتہائی زرق برق لباس میں وہ خاتون آ رہی ہے۔ وہ عورت قریب آئی اور قریب آنے کے بعد سلام عرض کیا اور اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو کیا خوبصورت نوجوان عورت تھی۔ کہا السلام علیکم میرے بیٹے۔ اس نے جواب دیا، کہا اماں میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی او بچے اب تو شیخ الحدیث بن گیا ہے، اب تیرے سامنے بخاری شریف ہوا کرتی ہے، تو ہزار طالب علموں کو پڑھاتا ہے، میں وہ تیری ماں ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ لڑکا خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کہنے لگا اماں آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئی ہیں، کیا ماجرا ہوا تھا؟ او بوڑھی عورت جو اب جوان ہو چکی اللہ کے حکم سے کہنے لگی اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے خاتون کیا کر کے آئی ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، لیکن ایک معصوم بچہ جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے آیا تھا میں نے اس کے لیے آدھی روٹی کا انتظام کر دیا تھا۔ اللہ نے اسی بات پہ مغفرت کر دی اور رفع درجات کا فیصلہ کر دیا۔ میں اپنی خواتین سے کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ تو دارالعلوم دیوبند کے ایک بچے کے لیے اس کی تعلیم کے لیے روٹی اور روزی کا انتظام کر دیا تھا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ آپ کے لیے بھی سنہرا موقع ہے،
آپ کے مدرسہ میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کے تعلیم کا انتظام کیا جائے، کمروں کی تعمیرات کا انتظام کیا جائے، اتنا بڑا نظام ہے، اس کے تمام ضروریات کو پورا کیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا یہ بہت بہتر موقع ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے اس مدرسے کے لیے۔ اگر آپ اپنا زیور پیش کرنا چاہیں تو راہ خدا میں وہ زیور پیش کر دیجئے، یاد رکھیے گا وہ اللہ کی عدالت میں پہنچے گا اور پھر اللہ کے پاس آپ کو وہ زیور اس سے قیمتی شکل میں مل جائے گا، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔